Now I would like to call Miss Hafsa, Class 8. Please welcome Miss Hafsa with your clapping. قابل قدر اساتذہ اکرام، معزز مہمان گرامی اور میرے پیارے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ان اساتذہ اکرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے اسٹیج پر بولنا سکھایا، اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت مانتی ہوں کہ مجھ جیسی کمسن طالب علم کو آپ لوگوں کے سامنے اظہار خیالات کا موقع ملا۔ پیارے ساتھیوں، آج میں جس موضوع پہ تقریر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے علم کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ پیارے ساتھیوں، سیکھنے اور سکھانے کا عمل ازل سے جاری ہے اور قیامت تک ہی جاری رہے گا۔ علم ایک ایسی نایاب چیز ہے جو انسان کی پوری زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ علم کے بغیر انسان حیوان ہے، علم کے بغیر انسان مثل نابینا ہے۔ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے، دو آنکھیں اس ظاہری کائنات کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، تیسری آنکھ ظاہری اور باطنی صلاحیتوں کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، جس انسان نے علم کی دولت حاصل کی اس کے دونوں جہاں آباد ہوں گے۔ جس قوم میں علم نہیں وہ دنیا کی بدترین قوم میں سے ہے۔ ہاں، خود کو علم کی دولت سے مالا مال کرے، ہاں خود کو علم کے نور سے منور کرے۔ میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانا پڑ جائے تو بھی درد نہ کرے۔ علم ہی کے بدولت انسان ایک دوسرے کے دکھ درد سمجھنے کی قابل ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بڑے کا عزت، والدین کا احترام، ملک اور قوم کے بارے میں فکر مند رہنے والے احساسات علم ہی کے ذریعے ہوا کرتے ہیں۔ مطلب علم کے سوا انسان ذات، انسانی معاشرہ ادھورا ہے۔ اگر علم کے بغیر انسان ادھورا ہے تو ہم کیوں روز بروز علم سے دور تر ہوتے جا رہے ہیں؟ آؤ آج ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم علم حاصل کریں گے اور علم کو پھیلائیں گے تاکہ ایک باکردار معاشرے کی بنیاد ڈالی جا سکے۔ آخر میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہوں، خدایا اپنی بچیوں کو ضرور تعلیم دلوائے۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ میں ایک طالب علم ہوں، کوئی دولت کی طلبگار نہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، کوئی دولت کی طلبگار نہیں۔ میری ہاتھ میں قلم ہے، کوئی تلوار نہیں۔ خدا حافظ۔ Education is the most important element of a society. Through education we can get prosperity and progress. She was Miss Hafsa who was urging us to get education.